وضو کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ وضو کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر جب وضو کرنے لگیں تو یہ نیت کریں کہ میں طہارت حاصل کرنے لگا ہوں، میں پاکیزگی حاصل کرنے لگا ہوں۔ اور نیت کے بعد جب وضو شروع کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ۔ صرف بسم اللہ بھی پڑھ لیں، لیکن بسم اللہ والحمد للہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب تک وضو کرنے والے کا وضو رہے گا اس وقت تک جو اللہ کے نورانی فرشتے ہیں وہ اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ بسم اللہ والحمد للہ پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو دھونے کے بعد 3 بار کلی کرنی ہے، اور 3 بار کلی کرتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا، دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے اللہم اعنی علی تلاوت القرآن و ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر پر، اپنا شکر ادا کرنے پر، اپنی عبادت پر میری مدد فرما۔ جب کلی کرتے ہیں 3 بار تو اس وقت یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اب کلی کرنے کا غسل کے مسائل کے اندر ہم نے بیان کیا تھا کہ کلی کرتے ہوئے مبالغہ کرنا ہے، منہ بھر کے کلی کرنی ہے تاکہ منہ کا جو کوئی اندرونی حصہ ہے وہ خشک نہ رہے۔ اور پھر اگر روزے کی حالت میں تو صرف کلی کرنی ہے، اگر روزہ نہیں تو پھر آپ نے کلی کرتے ہوئے غرارہ بھی کرنا ہے۔ کلی کے بعد ہے 3 بار ناک میں پانی ڈالنا۔ ناک میں پانی ڈالتے ہوئے بھی مبالغہ سے کام لینا ہے تاکہ نرم ہڈی تک جو پانی ہے وہ پہنچ جائے۔ اب ناک میں پانی ڈالتے ہوئے، ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے سنت دعا کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بسم اللہ اللہم ارحنی رائحۃ الجنت ولا ترحنی رائحۃ النار۔ اے اللہ مجھے جنت کی خوشبو سونگھنے کی توفیق عطا فرما، اور دوزخ کی جو بدبو ہے اس سے مجھے بچا۔ جب ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو اس وقت یہ دعا مانگتے ہیں کہ مولا ہمیں جنت کی خوشبو سونگھنے کی توفیق عطا فرما۔ ناک میں پانی 3 بار چڑھانے کے بعد 3 بار اپنے چہرے کو دھونا ہے۔ اب چہرہ کیا ہے؟ ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، پیشانی کے بالو سے لے کر ٹھوڑی کے نچلے حصے تک اپنا یہ جو سارا چہرہ دھونا ہے۔ اور چہرہ دھوتے ہوئے چہرے پر کوئی ایک بال بھی مونچھوں کا یا داڑھی کا وہ خشک نہیں رہنا چاہیے۔ اس انداز میں 3 بار ہم نے اپنے چہرے کو دھونا ہے۔ اور چہرے کو دھوتے ہوئے کون سی دعا مانگنی ہے؟ یہ دعا مانگنی ہے بسم اللہ اللہم بید وجہی یوم تبید وجوہ و تسود وجوہ۔ اے میرے اللہ میرا اس دن چہرہ چمک رہا ہو، قیامت کے دن جب کچھ چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ کالے ہوں گے۔ تو یہ دعا مانگنی ہے چہرہ دھوتے ہوئے میرے مولا میرا چہرہ اس دن چمک رہا ہو۔ جب 3 بار چہرہ بھی دھو لیا ہے، اس کے بعد اپنے دائیں بازو کو کونی سمیت دھونا ہے۔ اور دائیں بازو کو دھوتے ہوئے ہم نے کون سی دعا پڑھنی ہے؟ بسم اللہ اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا۔ اے میرے اللہ میرا نامہ اعمال مجھے میرے دائیں ہاتھ میں عطا کرنا اور میرے حساب میں آسانی پیدا فرمانا۔ یہ دایاں بازو کونی سمیت دھوتے ہوئے ہم نے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے بایاں بازو دھونا ہے کونی سمیت۔ بایاں بازو دھوتے ہوئے ہم نے کون سی دعا پڑھنی ہے؟ بسم اللہ اللہم لا تعطینی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری۔ اے اللہ میرا نامہ اعمال مجھے بائیں ہاتھ سے اور پیٹھ کے پیچھے سے نہ پکڑانا، اس لیے کہ دائیں ہاتھ سے نامہ اعمال جنتیوں کو دیا جائے گا اور بائیں ہاتھ سے اور پیچھے سے نامہ اعمال دوزخیوں کو دیا جائے گا۔ ہم نے دایاں بایاں بازو
وضو کے دوران دھوتے ہوئے یہ دعا کرنی ہے کہ مولا ہمیں ہمارا جو نامہ اعمال ہے وہ دائیں ہاتھ میں عطا فرمانا۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ مسح کرنا ہے۔ یاد رکھے چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا یہ آقا کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب پورے سر کا مسح کس طرح کرنا ہے؟ یہ شہادت کی انگلی اور یہ انگوٹھا، ان دونوں کو چھوڑ کر یہ جو 3 انگلیاں ہیں پانی کے ساتھ پہلے ہاتھوں کو تار کرنا ہے، اس کے بعد یہ 3 انگلیاں ہم نے ملا لینی ہیں۔ تینوں انگلیاں اس طرح ملا کر یہ جو پیشانی کے بال ہے یہاں سے شروع کرنا مسح کرنا، اور پیچھے اینڈ پر جہاں پر بال جا کر ختم ہوتے ہیں وہاں تک ہم نے ان تینوں انگلیوں کے ساتھ اپنے سر کا مسح کرنا ہے، اوپر والے حصے کا۔ اب یہ جو ہاتھ کی ہتھیلی یا ہاتھ کا پیٹ ہے وہاں سے اس کو پیچھے لے آنا ہے، یہ پورے سر کا مسح ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد یہ جو شہادت کی انگلی ہے اور انگوٹھا ہے، شہادت کی انگلی کے ساتھ کان کا جو اندرونی حصہ ہے اس کے اندر انگلی اس طرح مارنی ہے مسح کرتے ہوئے، یہ جو انگوٹھا ہے کان کے پچھلے حصے کی جانب، اور یہ جو چھوٹی انگلی ہے اگر کان کے سوراخ نے مارنی ہے تو یہ چھوٹی انگلی اس انداز میں۔ اس طرح پورے سر کا مسح بھی ہو گیا ہے۔ وہ جو وضو کے اندر فرض ہے کہ سر کا مسح کرنا ہے، چوتھائی سر کا مسح، وہ بھی پورا ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے یہ جو ہاتھوں کا پچھلا حصہ ہے اس کے ساتھ ہم نے گردن کا مسح کرنا ہے، گلے کا مسح نہیں کرتے، صرف گردن کا مسح کرنا ہے۔ گردن کا مسح کرنا سنت نہیں، گردن کا مسح کرنا مستحب ہے۔ اس انداز میں ہمارے کتنے فرض ہو گئے ہیں جی؟ سنتے بھی اس میں ہم نے پوری کی ہیں اور 3 فرض بھی ہم نے پورے کیے ہیں۔ اب آخری فرض کیا رہ گیا؟ اپنے پاؤں کو دھونا ہے۔ یہ جو سر دھونا ہے نا، سر کو دھوتے ہوئے بھی دعا پڑھنی ہے۔ سر کو دھوتے ہوئے ہم نے یہ سر کا مسح کرتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی ہے؟ بسم اللہ اللہم اذلنی تحت ذل عرشک یوم لا ذل الا ذل عرشک۔ اے میرے مولا جس دن تیرے عرش کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، ہمیں اپنے عرش کا سایہ عطا کر۔ جب یہ اپنے سر کا مسح کرنا ہے، پھر جب کانوں کے اندر انگلی مارنی ہے تو اس وقت کی بھی دعا ہے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے، بسم اللہ اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اے میرے مولا ہمیں اپنا جو قول ہے اس کو سننے کی اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ کانوں کے ذریعے سنتے ہیں نا، تو کانوں کے اندر صفائی کرتے ہوئے مسح کرتے ہوئے ہم نے یہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ گردن کا جب مسح کرنا ہے، گردن کا مسح کرتے ہوئے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا فرماتے؟ بسم اللہ اللہم آتک رقبتی من النار۔ اے اللہ ہماری گردن کو دوزخ کی آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ اس انداز میں دعائیں بھی پڑھ لی ہیں، مسح بھی ہو گیا۔ اس کے بعد جو آخری فرض ہے اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، اپنا دایاں پاؤں سب سے پہلے دھونا ہے۔ جب پانی اس کے اوپر بہانا ہے تو جو پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کی جانب سے پانی کو بہانا شروع کرتے ہیں، اور دھوتے ہوئے یہ جو اپنا بایاں ہاتھ ہے نا اس کی یہ جو چھوٹی انگلی جس کو چھنگلیا بولتے ہیں، دائیں پاؤں کی جو چھوٹی انگلی ہے اس کی جانب سے خلال کرنا شروع کرنا ہے پاؤں کو دھوتے ہوئے، اور یہ جو ٹخنے ہیں ان کے سمیت ہم نے اپنے پاؤں کو دھونا ہے۔ اور پاؤں کو دھوتے ہوئے ہم نے کون سی دعا مانگنی ہے؟ بسم اللہ اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل الاقدام۔ اے ہمارے رب ہمارے پاؤں پل صراط پر ثابت قدم رہیں جس دن کچھ لوگوں کے جو پاؤں ہیں وہ ڈگمگا رہے ہوں گے۔ جب اپنا دایاں پاؤں دھویا اس کے بعد بایاں پاؤں جو دایاں پاؤں ہے نا اس کا خلال ہم نے چھوٹی انگلی سے شروع کیا، لیکن جو بایاں پاؤں ہے اس کو دھوتے ہوئے ہم نے خلال انگوٹھے کی جانب سے شروع کرنا ہے۔ اس طرح بایاں پاؤں دھوتے ہم نے کون سی دعا پڑھنی ہے؟ بسم اللہ اللہم اجعل ذنبی مغفورا وسعی مشکورا وتجارتی لن تبور، کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما،
میری کوشش کو، کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور یہ جو میری تجارت ہے نا اس کے اندر مجھے نقصان نہ ہو۔ اس انداز میں دوستان محترم دعا مانگنی ہے۔ وضو بھی ہو گیا، سنتیں بھی ادا ہو گئی ہیں اور فرض بھی ادا ہو گئے ہیں۔ اور وضو کرنے کے بعد جو سنت دعا ہے وہ کیا؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین۔ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا، اپنے نیک بندوں میں سے بنا، طہارت حاصل کرنے والوں میں سے بنا۔ باقی کچھ دعائیں ہیں، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، سورہ اخلاص، ہر سورت کی الگ الگ فضیلت ہے۔ اب دوستان محترم یہ تو وضو کی دعائیں ہیں۔ اگر کوئی بندہ دعائیں یاد نہیں کر سکتا تو وہ کیا کرے؟ وہ صرف اتنی نیت کر لے کہ جس اعضاء کو دھو رہا ہے نا اس کا معنی مفہوم تو اس کو سمجھ آنا۔ مثلا دایاں بازو دھو رہا ہے تو یہ نیت کرے مولا مجھے میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا کرنا۔ بایاں دھوئے تو یہ دعا کرے دل ہی دل میں کہ میرے مولا میرا جو نامہ اعمال ہے وہ مجھے بائیں ہاتھ میں عطا نہ فرمانا۔ اسی طرح چہرہ کو دھوئیں، نیت یہ کرے میرا چہرہ قیامت والے دن چمک رہا ہو۔ پاؤں کو دھوئیں، یہ دعا کریں میرے پاؤں پل صراط پر ثابت قدم رہیں۔ اگر دعائیں یاد نہیں کر سکتے، پہلی ترجیح تو یہ ہے کوشش یہ کرے کہ دعائیں یاد کر لیں۔ تھوڑے دنوں میں یہ دعائیں یاد ہو جاتی ہیں، پھر پوری زندگی کے لیے جب تک بندے نے وضو کرنا ہے یہ دعائیں کام آتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔